آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن AISA نے 2024 کے عام انتخابات سے قبل طلبہ کی رائے اکٹھا کرنے کے لیے 7 اور 9 فروری کے بیچ کرناٹک کی یونیورسٹیز میں ینگ انڈیا ریفرینڈم کا انعقاد کیا۔ 2700 سے زائد طلبہ نے شرکت کی، جس میں تعلیمی اخراجات میں اضافے، اسکالرشپس اور ہاسٹلز کی کمی اور ملازمت کے وعدے پورے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ طلبہ کی اکثریت نے سالانہ فیس میں اضافے کی مخالفت بھی کی ہے۔ ضرورت مند طلبہ کے لیے خاطر خواہ مدد فراہم کرنے میں حکومت کی ناکامی پر تنقید کی گئی ہے اور ملازمت کے ٹارگٹس کو پورا نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ AISA کا مقصد ان مسائل کو حل کرنا اور قابل رسائی تعلیم اور باوقار روزگار کی مانگ ہے۔ قومی نتائج کا اعلان 12 فروری 2024 کو کیا جائے گا۔ ریفرینڈم کا مقصد 2024 کے عام انتخابات کی روشنی میں طلبہ اور نوجوان کی رائے حاصل کرنا تھا۔ طلبہ اور ملازمت کے متلاشیوں نے مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت سے اس کے 10 سال کے اقتدار کے بارے میں 10 سوالات پوچھے۔ اس مہم میں عوام کے فنڈ سے چلنے والے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی بربادی، جمہوری مقامات پر حملہ، اختلافی آوازوں کو کچلنا اور دیگر خدشات کو اجاگر کیا گیا۔ کیا سالانہ فیس میں اضافہ طلباء کے لیے منصفانہ ہے؟ کیا مرکزی حکومت نے ضرورت مند طلباء کے لیے ہاسٹل اور اسکالرشپ کا مناسب انتظام کیا ہے؟ کیا مرکزی حکومت نے ہر سال 2 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جو اس ریفرینڈم میں اٹھائے گئے۔ They all tell that it is only a focus, it can't be done, it is not impractical, but still they started. BJP state could not start it, but still in Karnataka they tried to start it. But we are trying to put an end. A committee has been formed. Mr. Sudhakar has taken a lead in it. So our education system is being well recognized all over the world, and India stands stronger in the quality of education. That is why in all Fortune 500 countries, Indians plays a very major role in all the new ventures is going on. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜು ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ